کر لیں تو پھر آپ کر لیں یا پہلے آپ کرتے ہیں؟ زرشاد خان پھر خفا ہو جائیں گے نا. کرنے دیں سر، ہم سنیں گے. ہاں ان کو کرنے دیں مائک کھل گیا اگر آپ کی اجازت ہو. جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والا ہے، جہانوں کو پالنے والا ہے. ہم سب کا رب، خالق، رازق، رحمان اور رحیم ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ عزت و ذلت، نفع نقصان، زندگی اور موت اسی ذات کے ہاتھ میں ہے. اور یقیناً یہ ہم سب کی دعا ہوگی کہ اللہ ہم سب کی مغفرت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. جناب اسپیکر، آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موجودہ بحث میں شامل ہونے کا موقع دیا. گزشتہ روز سنجانی ترنول اسلام آباد کے جلسے میں ہونے والی بحث، وہاں سے ہوتی ہوئی پارلیمنٹ کی راہداریوں میں، اور پھر یہاں کے پی اسمبلی میں گزشتہ کئی روزوں سے گرما بحث جاری ہے. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں جس طرح بتایا جا رہا ہے جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں، اگر یہ سچ ہے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ نہ صرف پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرین پر حملہ ہے، بلکہ یہ مقننہ جمہوری اداروں، جمہوری سوچ پر شب خون مارا گیا ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن جناب اسپیکر، یہاں اسمبلی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹرین یہاں پہ بات کر رہے ہیں، ان کے الفاظ کچھ اور بول رہے ہیں، ان کے طرز عمل، ان کا چہرہ میچ نہیں کر رہا. جناب اسپیکر، ایسا لگ رہا ہے جیسے ان لوگوں کو کوئی خوف ہے، کوئی ایسا خوف لاحق ہے ان کو، یا کسی کی خواہش پر یہ یہاں پر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اپوزیشن بھرپور انداز میں ان کے ساتھ ہر میدان پر کھڑی ہوگی. ہم بھرپور انداز میں ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کریں گے. جناب اسپیکر، لیکن تھوڑا سا کیونکہ یہاں پہ اس بحث کو لاحاصل نہیں جانا چاہیے. کے پی اسمبلی میں ہونے والی ڈیبیٹ کسی انجام پر پہنچنی چاہیے. سب سے پہلے اس جلسے میں جو طرز عمل اختیار کیا گیا، جناب اسپیکر، کیا ضرورت تھی ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ایسی گالیاں دینے کی؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جناب اسپیکر، آپ جب بھی دیکھیں پی ٹی آئی کے جب بھی جلسہ ہو، وہاں پر کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوگا جس میں خواتین پر حملے نہ کیا گیا ہو. جناب اسپیکر، میڈیا کو چیلنج نہ کیا گیا ہو، ان کو گالیاں نہ دی گئی ہوں. جناب اسپیکر، پرسوں ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب پختونہ کی روایات کی بات کر رہے ہیں. کسی خاتون کو، کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری پختونہ کی روایات ہیں کہ ڈھول باجے، جلسے جلوس ہم جائیں گے باراتوں میں. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جناب اسپیکر، آپ کس طرح پختونہ کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ پختون، حالانکہ پختون حقیقت یہ ہے، پختون صرف منہ بولنے، زبان بولنا، پشتو بولنا پختون نہیں کہلاتا. پختون کے پیچھے بڑا فلسفہ ہے. جناب اسپیکر، یہ بڑے مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں. یہ دشمن کو بھی اپنے ڈیرے پر آنے پر معاف کر دیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ان کے پناہ کے لیے ان کے پاس آ جاتے ہیں. جناب اسپیکر، جھوٹ اور سچ میں تفریق پختون کی سب سے پہلی نشانی ہے. جناب اسپیکر، ہماری روایات کو مسخ نہ کیا جائے، ہماری روایات، ہمارے کلچر کی غلط ترجمانی نہ کی جائے. جناب اسپیکر، کس طرح سے آپ چیلنج کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس جلسے سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک ماحول تھا، ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، اور صوبے میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سیاسی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. جناب اسپیکر،
جہاں اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 15 سالوں سے کارکردگی کو چھپایا جا رہا ہے. ہمارے 5 سال دہاندلی چور میں ضائع ہو گئے، اور ابھی میرے خیال سے یہ 5 سال جو ہیں یہ ہمارے 9 مئی اور اس میں چلے جائیں گے. جناب اسپیکر 9 مئی کیا چیز ہے؟ جہاں اسپیکر حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں. چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات، آپ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں جناب اسپیکر، لیکن وہ ماحول کس نے بنایا؟ وہ ماحول، آپ تو بدتمیزی کی سیاست کر رہے ہیں. آپ تو لوگوں کو گالیاں یہاں پہ کس انداز میں؟ اسپیکر ایاز صادق نے پہلے دن اس کی مذمت کی ہے، اور یہاں پہ ایاز صادق کا نام لیا جاتا ہے. جناب اسپیکر کس انداز سے لیا جاتا ہے؟ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. میرے خیال سے جناب اسپیکر آپ کو ایک تربیتی ورکشاپ کی ضرورت ہے ان اسمبلی ممبران کو دینے کی، ایک آگاہی مہم کی ضرورت ہے. پہلے دن سے انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، جو وہ سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پہ تفتیش جاری ہے. تقریباً تمام لیڈرشپ کے بیانات آ چکے ہیں اس کے خلاف، کیونکہ جمہوری لوگ، جمہوری سوچ رکھنے والے ایسے واقعے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. جناب اسپیکر 9 مئی آپ نے وہ ماحول دیا ہے، آپ نے بدتمیزی کا وہ سیلاب شروع کیا پہلے دن سے، گالم گلوج، اس کا ریئیکشن یہی آنا تھا. جناب اسپیکر 9 مئی کا واقعہ ہونا تھا، اور پرسوں جلسے کے بعد ترنول، آپ کے پی میں جلسے کریں نا، آپ نے سوابی میں جلسہ کیا، ریکارڈ جلسہ کیا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کو. سوابی کا جلسہ، کیونکہ میں اس دن میں سوابی میں تھا، میں نے وہ جلسہ دیکھا ہے. جناب اسپیکر یہاں سے ہمارے وہ سابقہ سی ایم صاحب یہاں سے چلے جاتے ہیں، اسلام آباد میں فوج لے کر حملے کرتے ہیں. کیا پی ٹی آئی صرف کے پی کے پٹھان شامل ہیں؟ کیا پی ٹی آئی میں پنجابی، سندھی، بلوچی، یہ سرائی کی اور لوگ شامل نہیں ہیں؟ جناب اسپیکر سارا ٹیک ہم پختون لے لیتے ہیں. جناب اسپیکر جو پرسوں ہوا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جناب اسپیکر آپ ہی کے دور میں یہاں پہ احسن اقبال پر فائرنگ کی گئی. جناب اسپیکر سابق وزیر اعظم کو بوٹ سے مارا گیا. جناب اسپیکر خواجہ آصف، سعد رفیق، امیر مقام صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، ان سب کو پچھلے دوروں میں گرفتار کیا گیا. جناب اسپیکر یہ آپ ہی کا لگایا ہوا وہ پودا ہے. یہاں پر بات کرتے تھے، وہاں سے ہنستے تھے. اگر وہاں پہ کہہ دیتے کہ خلائی مخلوق یا ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے تو یہ لوگ ٹاک شو میں یہ لوگ ہنستے تھے کہ سازش کا نام بتائیں، وہ سازشی کون ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی آج کے بعد، اس واقعے کے بعد ایک ایسی سوچ لے کے ابھرے گی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پٹھان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سوچ میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. جہاں اسپیکر میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. جہاں اسپیکر 2014 سے پہلے کا پاکستان دیکھے. جناب اسپیکر کیا مسئلہ تھا، کیا ایشو تھا؟ 45-46 روپے لیٹر مل رہا تھا، 60-70 روپے ڈالر مل رہا تھا. مہنگائی بتدریج کم ہو رہی تھی، روزگار عام تھا. اور یہاں سے یہ پختونوں کا جلوس لے جا کر یہاں پر اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا، اور وہاں پہ چیلنج کیا گیا. جناب اسپیکر نیوٹرل کی اصطلاح استعمال کی گئی، امپائر انگلی اٹھائے. آپ لوگ وہ دعوت دینے میں شامل ہیں ان لوگوں کو، ان طاقتوں کو. آپ کہتے تھے کہ آپ آئیں، مداخلت کریں، میں سیاست میں مداخلت کریں. جہاں اسپیکر آج میں ان کے چہرے دیکھتا ہوں مجھے بڑا دکھ پہنچتا ہے. مجھے ان کے لرزتے یہ زرد ہونٹ، جناب اسپیکر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں، اور وہ ہمارا کرنا یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی آواز ملا رہے ہیں. جہاں اسپیکر تھوڑا سا میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک گریٹ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر جو پچھلے دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ گریٹ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام اداروں، تمام پارٹیوں، عدلیہ، سب کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر اس ملک کو آگے لے جایا جا سکے گا. جناب اسپیکر میں تھوڑی سی جو الفاظ یہاں پہ استعمال کیے جا رہے ہیں
یہ آج کا پاکستان کا ترقی پذیر ملکوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے جناب اسپیکر. اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہاں کا مقبول ترین نعرہ ہے جناب اسپیکر. اینٹی اسٹیبلشمنٹ مقبولیت کے اگر آپ اس چیز پہ ڈیبیٹ کریں پوری دنیا آپ کو پسند کرتی ہے جناب اسپیکر. یہ ہمارا المیہ ہے یا ہماری بدنصیبی ہے یا کیا کہوں میں اس کو جناب اسپیکر. کیا اداروں کا نام لیے بغیر ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بات نہیں کر سکتے جناب اسپیکر؟ کیا اداروں کو ذلیل کیے بغیر ان کو ان الفاظ میں تو یہاں تو میں نے کوئی ڈیبیٹ دیکھی نہیں جناب اسپیکر. یہاں پہ تو ساری ڈیبیٹ، حالانکہ اگر کچھ کہنا چاہیے وہ ہم سے سیکھے جناب اسپیکر. جو ماضی میں ہم نے سامنا کیا ان چیزوں کا، ہم نے بات کی اخلاق کے دائرے کے اندر. یہاں تو میں سن رہا ہوں ایک ممبر صاحب اٹھ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے، مجھے فون آیا ہے، میرے بیٹے کو دھمکی دی گئی، میری بیٹی کو دھمکی دی گئی، اغوا ہو گئے، گرفتار ہو گئے، کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے، اور انجام یہ ہے کہ پورا ایوان جو ہے پی ٹی آئی سے بھرا ہوا ہے جناب اسپیکر. ہمیں تو خود حیرت ہے. یہ تو بڑا ایزی تھا کہ مطلب ان کے کاغذات مسترد کر دیے جاتے، یا جو فارم 47 کا شور ہو رہا ہے یہ تو ساری ایوان ان سے بھرا ہوا ہے جناب اسپیکر. تو میری یہ بھرپور ریکویسٹ ہوگی کہ جناب اسپیکر اس ڈیبیٹ کے اختتام میں آپ اس پہ بات کریں اوپن فورم. کم از کم کے پی کی سطح پر ایک آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہے. جس طرح پرسوں آپ نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر تمام ایجنسیز نمائندے بیٹھنے چاہیے، میرے خیال سے اس ایوان میں ایک ان کیمرہ سیشن کی ضرورت ہے. کے پی کی سطح پر تمام اداروں کو بلایا جائے، تمام پارٹیوں کو بلایا جائے اور ایسی ڈیبیٹ کی جائے جس کا کوئی انجام ہو. جہاں اسپیکر یہاں پر بھی بات کی وہ کپتان کے سپاہی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن یہ سپاہی جو ہیں یہ میں یہاں پہ کئی ممبران کسی زمانے میں ہماری سپاہی ہوتے تھے. ہمارے ٹکٹ ہولڈر یہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جناب اسپیکر. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایف ڈبلیو کو این ایل سی کو ٹھیکے دیے گئے. جناب اسپیکر یہ تو پچھلے دور میں ہوا ہے. مراد سعید صاحب منسٹر تھے، ان کے دور میں پیپرا رولز میں ترامیم کی گئی. یہ کیا ٹھیکے ہیں؟ اس سے پہلے کیا دیے گئے ہیں؟ اور آگے میرے خیال سے آپ کی ترامیم کا نتیجہ ہوگا کہ وہ سارے ٹھیکیدار وہی بن جائیں گے. جناب اسپیکر میں ایک اور میں نشاندہی بھی کرنا چاہوں گا. کچھ ممبران نے کل بات کی، آج عدنان خان نے پتہ نہیں تانا دیا یا کیا ہوا اور وہاں پہ وہ دوبارہ ڈیبیٹ میں شامل ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب کو ڈیبیٹ کا حق ہے، ایک دفعہ اس بحث میں شامل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو کوئی بات یاد آ رہی ہے اور وہ دوبارہ ڈیبیٹ کا حصہ بن رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہاں اسپیکر اس سے بچیں. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بحث میں شامل ہونے کا موقع دیا. میں آپ کو جس طرح میں وہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار کہ اسپیکر صاحب آپ کام دے رہے ہیں ٹائم، اسپیکر صاحب ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ اس لائق ہیں. لیکن جہاں اسپیکر ہم بدتمیزی نہیں کرتے. ہم تو یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں. آپ کی شکریہ کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.